اب آئیے اس سے بچے کیسے؟ ہلاکتیں دیکھ لی، اقسام دیکھ لیے، اب بچے کیسے یاد رکھیں؟ تو بچنے کے لیے میں گزارش کروں گا جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں موجود ہیں، اگر آپ مالدار لوگ ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، جماعتوں کے ذمہ داریاں ہوں گے، بعد میں لوگ آن لائن سنیں گے، سب سے پہلی گزارش کروں گا آپ کچھ نہیں تو غریبوں کے لیے زکوٰۃ کا بیت المال تو بنائیے، پہلا کام۔ عام لوگوں کی مدد کا الگ دیکھیں گے اپن بعد میں، لیکن پہلے غریبوں کی مدد کے لیے بنائیے۔ بیچارے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، دواخانے کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، پریشان حالی کی وجہ سے، کام نہیں ملنے کی وجہ سے، فسادات وغیرہ ایسے ویسے ہونے کی وجہ سے، بارش زیادہ اور سیلاب آ گیا تو فصلیں چلے گئی، زکوٰۃ کا بیت المال بنائیے۔ ہر سال زکوٰۃ جمع کی جائے۔ زکوٰۃ مہینے رمضان کے مہینے میں دینا ضروری نہیں ہے، نکالنا ضروری ہے اگر آپ کا 1 سال ہو جائے تو، لیکن دینا تو ضروری نہیں نا۔ آپ جو تنظیمیں بنائیں ان تنظیموں کے پاس وہ پیسہ جمع ہو، سال بھر پھر مستحق لوگ زکوٰۃ کے آتے رہیں گے اور ان کو آپ مالی مدد کرتے رہیں، پھر ہونا چاہیے نا، پہلی گزارش، تاکہ کم از کم جو ضرورت مجبور آدمی جو ہے نا، تیسری کیٹیگری ہم نے دیکھے، مجبور آدمی کے لیے آپ نے کوئی نظام بنایا، یہ ہو جائے گا۔ اب آپ کا علاقہ اچھی خاصی زکوٰۃیں مسلمانوں کی نکلتی ہوں گی نا، کہاں جا رہی ہو؟ فقیروں کو دے رہے ایک تو، دوسرا اتنی زکوٰۃ دے رہے توڑ کے دے رہے کہ اس کا شیرخرمہ ہو جاتا اور کپڑے ہو جاتے عید کے۔ زکوٰۃ شیرخرمے کے لیے دی جاتی ہے، زکوٰۃ عید کے کپڑوں کے لیے تھی، زکوٰۃ اتنی دینا چاہیے تھا اور ایک ساتھ دینا چاہیے تھا کہ ایک انسان زکوٰۃ کی فہرست سے کم از کم نکل جائے۔ کوئی سسٹم نہیں، کوئی سسٹم نہیں اللہ کے لیے۔ یہ سود کی ہلاکتیں ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو میں نے دعوت میں بلایا، پھر آپ دعوت میں آئے، میں نے بفے لگایا، ویسے کھانے کا ٹائم ہوگا تو ٹینشن مت لیجیے زیادہ، مثال سے پریشان مت ہوئیے، بفے لگایا، بفے میں الگ الگ کھانے جمے ہوئے، اب آپ نے پلیٹ لے لی ہاتھ میں اور ایک کھانے کے پاس گئے تو بولتا ارے یہ کھانا حرام ہے آپ کے لیے، آپ بولتے ٹھیک، پھر دوسرے بفے، دوسرے پلیٹ لے کے آگے بڑھے، آپ دوسرے کھانے کے ساتھ ارے یہ کھانا بھی حرام ہے، آپ تیسرے یہ حرام ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ ارے فیض صاحب حلال کون سا ہے بتا دو نا، یہ کیا دعوت نے بولا یہ حرام یہ حرام یہ حرام، کروں کیا وہ بھی تو بتاؤ۔ اگر میں کہہ رہا ہوں سود حرام ہے تو حلال کیا ہے؟ تجارت حلال ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت حلال ہے نا، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے وہ بتا رہا۔ تو پہلا کام مجبور لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا بیت المال، یہ تو کر سکتے ہیں نا، کیجئے۔ مسجد والی کمیٹی بنائیے، محلے والی کمیٹیاں بنائیے، جماعت کے اعتبار سے کام کیجئے، کچھ بھی کیجئے، اور یہ کام جو بھی کر رہا ہے، جو تنظیم جو بھی کام کر رہا ہے اس کی مدد کیجئے۔ بہت بڑا کام ہے سود سے بچانا لوگوں، یہ لعنت سے بچانا، جو عزتیں لے رہی ہے، جانیں لے رہی ہے، خون بہا رہی ہے، آخرت اور دنیا کی لعنت لا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بیت المال، زکوٰۃ والا بیت المال۔ دوسرا کام کرنا ہے، جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ضرورت مند تو نہیں ہے، مستحق بھی نہیں، مجبور بھی نہیں ہے، لیکن اب سب کو ضرورت ہے، میرا بزنس ہے 1 لاکھ میں 5% کما رہا، اور اگر 1 لاکھ اور مل جائے تو 15% میری انکم ہو جائیں گی، تو کاروبار بڑا ہو جائیں گے، تو پیسے تو مجھے بھی ضرورت، تو پھر سوسائٹیز ڈالیے۔ سوسائٹی سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب ایسی سوسائٹیاں جہاں لوگ آپس میں پیسہ جمع کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ 10 بزنس ملے، 10 ہزار روپے مہینہ ہم جمع کریں گے اور اس مہینے کا لون کسی ایک بزنس مین کو دے دیں گے بغیر سود کے، پیسہ کم نہ پیسہ زیادہ، ٹھیک ہے، اگلے مہینے کسی اور کی انشاءاللہ ایسی مدد کریں گے۔ سوسائٹی بولتے ہیں اس کو عام زبان میں، یا سیلف ہیلپ گروپ بولیے، بغیر سود کا، نان انٹرسٹ بیس سیلف ہیلپ گروپ، گورنمنٹ کی اصطلاح میں اس کو سیلف ہیلپ گروپ بولتے ہیں ایسے اداروں کو، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپس میں مائکرو فائنانس کر سکتے ہیں، یاد رکھیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور ایون آپ اس سیلف ہیلپ گروپ کو رجسٹرڈ بھی کرا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کا پروویژن ہی، وہ جو سنگھ جو چلتے ہیں نا وہ اسی پروویژن کے تحت چلتے ہیں۔ اس میں کرنا کیا پڑتا ہے آپ کو معلوم؟ صرف آپ کو ایک لیٹر ہیڈ بنانا پڑتا ہے، ہمارا یہ سیلف ہیلپ گروپ کا نام ہے، مثال کے طور پہ ABC XYZ الف با تا ہمارے سیلف ہیلپ گروپ کا نام ہے۔ آپ لوکل کاؤنسلر کے پاس جائیں گے، آپ کیا کارپوریٹر بولتے ہیں اس کو، کارپوریٹر کے پاس جا کے بولیں گے ہم یہ سیلف ہیلپ گروپ چلانا چاہتے ہیں، وہ اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے دیں گا کہ یہ جو ABC سیلف ہیلپ گروپ ہے یہ کام کر رہا ہے میرے علاقے میں۔ وہ لیٹر ہیڈ کو آپ پین کارڈ ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کریں گے تو آپ کو وہ نام کا پین کارڈ مل جائے گا، ABC سیلف ہیلپ گروپ۔ پھر وہ پین کارڈ لے کے آپ جائیں گے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے، تو لیگلی بینک اکاؤنٹ بھی کھلتا ہے آپ کا، دیکھیں یہ لیگل ہے پورا۔ وہ لوگ سود پہ چلا رہے ہیں، آپ بغیر سود کی چلائیے، اکاؤنٹ کھول کے چلائیے، لیگل ہے یہ سیلف ہیلپ گروپ گورنمنٹ آف انڈیا نے لیگل کیا ہے۔ جو سنگھ اور یہ بچت گٹ سسٹم عورتوں میں جو چل رہے ہیں نا، وہ ای بنیاد پہ چلتے ہیں، جو اکاؤنٹ سے پیسہ دیتے ہیں، اکاؤنٹ لیتے ہیں، وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ تو وہ رجسٹریشن اتنا آسان کیا انہوں نے تاکہ مائکرو فائنانس، چھوٹا موٹی مدد لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کر لے، 10 20 50 ہزار لاکھ روپے تک کرو۔ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ کام جائز ہے،
لوگ سود لے رہے اس میں، ہم بولیں گے ہم سود نہیں لیں گے اس میں، اور اجازت ہے اس کی کرنے کی، لیگل چیزیں ہیں سب. لیکن مسلمانوں کا حال یہ بھائی یہ چیز غلط تو ہے سود، پھر حلال کیا ہے وہ میرے کو معلوم نہیں، وہ میرے کو کرنا نہیں ہے، وہ میرے کو مشکل نظر آ رہا، وہ میرے کو ایسا لگ رہا کہ دینی کام ہی نہیں ہے، تو کیا کروں میں؟ فائنانس دینی کام نہیں ہے، حلال روزی دینی کام نہیں ہے. ارے روزی اگر حرام ہو جائے تو جہنم واجب اور جنت حرام ہو جاتی ہے. یہ بھی کمانا حلال ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، تو جو اس کے اندر لوگوں کی مدد کرے گا ان کے دین میں مدد کر رہا ہے اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو سوسائٹیز ڈالیے. انڈیا کے اندر 3 قسم کے ادارے ہیں جو آپ بغیر سود کے چلا سکتے ہیں، گورنمنٹ سے منظور شدہ کروا سکتے ہیں. ان کو کون کون سے 3 ادارے؟ ایک تو رکھ دیا سیلف ہیلپ گروپ، طریقہ بھی بتا دیا میں نے کیسے بنتا ہو. ایک دوسرا ہے جو منظور شدہ آپ کر سکتے ہیں حکومت کے تحت، یاد رکھیے وہ ادارہ ہے کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ. آپ ایسی سنستھائیں ڈال سکتے ہیں جو بینک نہیں ہوتی ہیں، سوسائٹی کہہ رہا ہوں، کریڈٹ کوآپریٹو بینک بھی ہوتے ہیں، وہ جو ہے ریزرو بینک آف انڈیا کے انڈر میں آتے ہیں اور اس میں سود ہوتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کوآپریٹو سوسائٹی یہ آتا ہے منسٹری آف ایگریکلچر میں، اور اس میں آپ اس کے بائی لاز میں لکھ سکتے ہیں کہ ہم سیفر انٹرسٹ لیں گے اور لیگل ہے. اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں آپ. اس کا چیک بک نہیں ہوتی، آپ کو سلپ پہ نکالنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھیں گے نا کوآپریٹو سوسائٹیاں سلپ بھرتے اور پیسہ ڈالتے، سلپ بھرتے پیسہ نکالتے، چیک نہیں ہوتا ان کا. یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، اور یہ بھی بڑے پیمانے پہ کر سکتے ہیں آپ، چھوٹے موٹے نہیں. میں ایک کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کا آپ کو نام دیتا ہوں جو بینک نہیں ہے لیکن پورے ہندوستان میں اس کی برانچز ہیں. کون سا معلوم؟ بلڈانا اربن کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ، ہر جگہ اس کی برانچ. میں تو ایک بار راجستھان کے چھوٹے سے علاقے میں گیا، وہاں بھی اس کا ATM لگا ہوا، حالانکہ ان کی چیک بک نہیں ہوتی، کوآپریٹو سوسائٹی کی چیک بکس نہیں ہوتی، پھر بھی اتنے لیول پہ پھیلا دیا انہیں. آپ کے علاقے میں ہے نہیں معلوم لیکن ہے. دوسرا مانک چند بسوں پہ ایڈ دے گا گولڈ لائیے اور لون لے جائیے، وہ بھی کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی ہے، پورے انڈیا میں چلا رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے لیول پیمانوں پہ چلا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس بھی جو ہے کچھ جماعتیں اور کچھ تنظیمیں مائکرو فائنانس کے نام پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. 100 200 300 ادارے بھی وہ لوگ چلا رہے ہیں پورے انڈیا، پین انڈیا. بٹ ابھی وہ اتنی جان نہیں آئی جیسا ہونا چاہیے، جتنے سودی اکنامی جس لیول پہ چل رہی ویسے. بہرحال کوشش اچھی، اللہ جزائے خیر دے، اللہ کامیاب کرے ان کو، آگے بڑھائے اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ ایسے ادارے مسلمان کھولے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو دوسرا لیگل ہو گیا. تیسرا لیگل آپ کیا کر سکتے ہیں معلوم آپ کو؟ اگر یہ کریڈٹ کوآپریٹو بنانا ہے تو آپ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بھی ڈال سکتے ہیں، جس کمپنی کے اندر آپ لون دے سکتے، لون لے سکتے بغیر سود کے. اس میں بھی آپ اپنے بائی لاز میں 0% انٹرسٹ لے سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ندھی لمیٹڈ. دیکھیے کچھ پہلے تو ایسا تھا پرائیویٹ لمیٹڈ ہر چیز کے آگے آتا تھا، ابھی گورنمنٹ نے کمپلسری کر دی. جو بزنس ہے اس کے نام کے اندر چھلکنا تھا، جیسا ہیرو موٹو کاپ پرائیویٹ لمیٹڈ، موٹر کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ. تو ابھی انہوں نے کیا کیا، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے ایک لفظ دے دیا، ندھی لکھنا چاہیے. تو آپ لکھیے فلاں ندھی، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جیسی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی الحمدللہ 20 کروڑ تک کے لون لے اور دے سکتے ہیں بلا سودی. تو 3 چیزیں لیگل ہے، تینوں بتا دیا جو کر سکتے ہیں. کچھ نہیں تو بلا سود کی BC تو سب چلا سکتے ہیں، وہ بھی ہے. لیگل کرنا ہے تو 3 چیزیں، نہیں تو آپس میں مدد کے لیے وہ BC وغیرہ جو بغیر سود کی وہ تو چلا ہی سکتے، اتنی مدد تو کر سکتے ہیں نا. کرو بھائی کرو، اس کے لیے کھڑے رہو سود کے خلاف، ورنہ یہ سودی معیشت ہم کو برباد کر دیں گی، ہماری نسلوں کو برباد کر دیں گی، ہماری دنیا برباد کر دیں گی، ہماری آخرت برباد کر دیں گی.